تخت پنجاب کی جنگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ناظرین اکرام۔ آج الیکشن کا دن ہے، پورا دن ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے الیکشنز کے حوالے سے۔ اب تک کیا اپڈیٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ کس پولنگ سٹیشن پر دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ شاہ محمود نے کس فیکٹری پر دھاوا بولا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک لائیو ٹرانسمیشن بھی شروع کرنے والے ہیں بہت جلد، جو کہ آپ میرے اس چینل پر دیکھ سکیں گے، جس میں ہم بات کریں گے رپورٹر سے جو کہ فیلڈ میں اس وقت کام کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، اور بات چیت کرنے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت کس کا پلڑا باری ہے۔ ویسے صبح سے میں اس چیز کو فالو کر رہا ہوں، صبح سے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تمام تر انفارمیشن اکٹھی کی ہے آپ کے لیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، کس حلقے میں کس کی پوزیشن اس وقت سٹرانگ نظر آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ذرا انٹرسٹنگ سچویشن سے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ دونوں جانب جو 50-50 کھیل آ چکا ہے۔ کل کا رات پاکستان مسلم لیگ نون پر انتہائی بھاری گزرا ہے، اور اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جس طریقے سے استعفوں پر استعفے آ رہے تھے تو سمجھ رہے تھے شاید یہ ہو کیا رہا ہے، جلیل شرک پوری، پھر اشرف انصاری، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 مزید استعفے آنے والے ہیں۔ اب کھیل کہاں پر دلچسپ پیدا ہوا؟ کھیل جب ضمنی الیکشن سے قبل دونوں جماعتوں یعنی پاکستان تحریک انصاف کو پہلے 13 نشستیں چاہیے تھی، جو کہ 173 ان کی ٹوٹل تعداد بن رہی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تعداد بن رہی تھی 176 بن رہی تھی، تو ان کو کچھ سم تھنگ 10 کے قریب کچھ اس طرح چیزیں سیٹیں چاہیے ہوتی تھی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ 2 کل استعفے آ گئے اور ایک نااہل قرار دیا گیا عدالت کی طرف سے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب ضمنی الیکشن سے پہلے پنجاب اسمبلی میں دونوں جانب نمبرز برابر ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اتحاد کے ساتھ 173 نمبر سے، اور مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اتحاد کے ساتھ 173 نشستیں ہیں۔ دونوں کے 173 برابر آ گئے۔ اب دونوں کے لیے 186 تک جانے کے لیے جتنے زیادہ سیٹیں وہ جیتیں گے 20 میں سے، اگر 12 بھی پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے یا 12 پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا نمبر ایک سمپل میجورٹی ان کو مل جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں اس سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد کی 176 نمبر تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، تاہم پنجاب اسمبلی سے نون لیگ کے 2 ممبران مستعفی ہو گئے، ایک کو عدالت نے نائل کرا دیا، جس کے باعث ان کے نمبرز کم ہو کر 173 رہ گئے۔ نون لیگ رکن اسمبلی ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری پر گزشتہ روز نااہل قرار دیا تھا۔ دوسری طرف نون لیگ کی رکن فیصل نیازی نے گزشتہ روز اور جلیل شرک پوری نے آج اپنی نشست سے استعفیٰ دیا۔ لیگی ایم پی جلیل شرک پوری کا استعفیٰ پنجاب میں ضمنی الیکشن کی پولنگ سے چند گھنٹے پہلے نون لیگ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگی رکن کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس سے پی پی 139 شیخ پورہ کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ ابھی مزید 4 استعفے آئیں گے جن سے غلطی ہوئی ہے، انہیں احساس ہو رہا ہے کہ بہت جلد منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب کی حکمرانی کا تاج سر پر سجانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان پنجاب اسمبلی کی فیصلہ کن 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ اب آتے ہیں جناب پولنگ کے حوالے سے جو اس وقت تک اپڈیٹ مجھے پہنچی ہیں، میں آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پی پی 272 مظفر گڑھ سے تحریک انصاف کی ورکرز کی مبینہ طور پر گرفتاری پر الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ یعنی اب ہو کیا رہا ہے؟ جہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر لوگ زیادہ ہے، اور جذبہ ایک امیجنری نہیں ہے، یہ واقعی وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے بوڑھے افراد بھی آ چکے ہیں جو کبھی ضمنی انتخاب میں ہم نے دیکھا نہیں، جنرل الیکشن جیسا سما ہے، اور اس چیز کو لوگ بہت زیادہ ایک جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، ایک غصہ بھی ہے، ایک انتقام بھی ہے۔ وہ انتقام کسی بندوق کے زور پر نہیں لینا چاہ رہے، وہ انتقام اس ووٹ کے ذریعے سے لینا چاہ رہے ہیں۔ مگر ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، اگر کسی طریقے سے بالواسطہ یا ڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین جانیے یہ جو معاملات ہیں یہ انتہائی خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ ڈی پی او آر او مانیٹرنگ آفس سے رپورٹ طلب کر لی۔ جیو کا صحافی جو الیکشن کو کور کر رہا ہے، اس سے ابھی بات ہوئی، وہ بھی کہنے پر بزرگ ہے پی ٹی آئی صاف جیت کر نظر آ رہی ہے۔ یعنی جیو کے صحافی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
अच्छा, लाहौर की हल्का PP 168 में नून लीग TLP के दरमियान तसादुम, पोलिंग रोक दी गई वहां पर। आगे नून लीग की वोटों की खरीद और फरोख्त कर रही है, शाह महमूद ने यह इल्जाम लगाया है। PP 125 जंग पोलिंग स्टेशन थल माहौल में खराब, नून लीग ने मामलात खराब कर दिए। PP 7 कहूटा, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम ने अपना वोट कास्ट कर लिया। लिया, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। मुराद सईद, लोगों को वापस भेजा जा रहा है कि आपका वोट यहां नहीं है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कितने लोगों को वोट डालने से रोकेंगे? मुराद सईद का सवाल। आरओ कहां है? क्या नजर नहीं आ रहा? दरवाजे बंद करके ठप्पे लगाए जा रहे हैं। शाह महमूद ने कहा कि दरवाजे बंद करके ठप्पे लगाए जा रहे हैं वहां पे। पूरा PP 170 अभी कवर किया और यकीन करें यहां PTI काफी मजबूत नजर आ रही है। अली अहमद आवान एक हमारे जर्नलिस्ट है, उनका यह कहना है जंग PP 125 की पोलिंग स्टेशन थल में कशीदगी नून लीग के वर्कर्स की जानिब से माहौल खराब करने की कोशिश। PP 168 लाहौर, तहरीक इंसाफ की वोटर्स फैमिली के सारे UC 243 में थे, लेकिन अब इस शहरी और इनकी एहलिया का वोट मॉडल टाउन ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि इनका मुस्तकिल पता इसी इलाके का है। मुतअद्दिद फैमिलीज इस पोलिंग स्टेशन पर वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, मामला यहां पर क्या आ रहा है? मामला यहां पर यह आ रहा है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो इस हाल तक पहुंच चुकी है कि इनके वोट जो हैं वो डिफरेंट स्प्रेड कर दिए हैं, एक इलाकों के दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिए हैं। चूंकि एक डू और डाई की सिचुएशन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो देखिए, एक जब ये फैसला हुआ था दोबारा इलेक्शन के बाद वज़ीर आला बनने का, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था वहां पर मैं मौजूद था, तो ये ओथ लिया था हमजा शहबाज ने कि किसी तौर पर मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा इन तमाम तर मामलात में। लेकिन आप यकीन कीजिए जिस तरीके से मुझे अपने दोस्तों से वहां पर मालूमात इस वक्त मौसूल हो रही है और वो बता रहे कि जिस बेदर्दी के साथ और जिस हट दर्मी के साथ इंतजामिया से ये जबर और ज़बरदस्ती ये करवा रहे हैं, ये पहले कभी नहीं देखा गया। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों का एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इन तमाम चीज़ों के हवाले से न सिर्फ अपडेट रखना चाहिए बल्कि इसको फौरी तौर पर जो जहां पर हालात भी खराब हो, जहां पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। वरना अगर इस दफा धांधली होती है तो धांधली में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ये अब तक की सूरत हाल है लाहौर में। लेकिन जो मुझे मेरा अपना एनालिसिस है, अगर फ्री एंड फेयर और बाद में अगर नताइज को के साथ गड़बड़ नहीं की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 से 14 सीटें, मैंने पहले कहा था और यही अब भी मेरा मानना है कि 13 से 14 सीटें वो जीतेगी अगर इनको धांधली ना करवाई गई तो ये तमाम तर चीज़ें थी। इंशाल्लाह अब से कुछ देर बाद हम एक लाइव ट्रांसमिशन भी करेंगे फेसबुक और हम अपने यूट्यूब पर लाइव होंगे, रिपोर्टर से बात करेंगे, हल्के के हवाले से आपको अपडेट रखेंगे मुसलसल। दीजिए मुझे नुमान खान को फ़िलहाल इजाज़त। जैसे कोई नई और ताज़ा तरीन अपडेट्स आती है तो इंशाल्लाह लाइव ट्रांसमिशन आप भी हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। अल्लाह निगहबान।